شہادت اور اس شہادت کی مثال کوئی دوسری نہیں رہی۔ اسے مناسبت کے نام میں آج کے جمعہ المبارک کے خطبے اندر خلیفہ سو امیر المومنین پیغمبر علیہ السلام کے دوسرے داماد سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل اور انہوں کی شہادت کے متعلق چند معروضات دوسرا حضرات کی گوش گزار کروں گا۔ دعا فرماؤ کہ اللہ پاک مینوں شرع صدر کے نال حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو ذوالنورین کی قیادت ہے۔ ذوالنورین کا معنی ہے دو نور والا۔ اور حضرت عثمان کو ذوالنورین اس نسبت کی وجہ تو قیادت ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دیاں دو بیٹیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہما یکے بعد دیگرے یعنی ایک تو بعد دوسری بیٹی حضرت عثمان نے نکاح کے اندر آتیاں نے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نور سن۔ نبی دیاں دو بیٹیاں دو نور سن اور یہ دو نور حضرت عثمان کو نصیب ہوئے۔ حضرت عثمان نے نکاح کے اندر آتیاں نے اس نسبت کی وجہ تو حضرت عثمان کو ذوالنورین کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دو نور آپ کے نکاح کے اندر آئے۔ اور پوری کائنات کے اندر حضرت عثمان نبی کے سعادت نصیب ہوئی۔ کہ آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک
نبی دیاں دو بیٹیاں کسے ایک بندے دے نکاح دے اندر بنایا. کائنات دے اندر اگر سعادت نصیب ہوئی حضرت عثمان کو ایک سعادت نصیب ہوئی کہ امام الانبیاء دیاں دو بیٹیاں حضرت عثمان دے نکاح کے اندر آتی ہیں. عثمان بڑی فضیلت والے تھے. عثمان بڑے مرتبے والے تھے. عثمان بڑی شان والے تھے. ترمذی شریف کے اندر ایک حدیث ہے مرہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ ملک شام کے اندر کچھ لوگ جمع سن اور گفتگو کر رہے سن. میں بڑی خاموشی کے نال انہاں ساریاں دی گفتگو سن رہا سی. جدوں میں انہاں دی گفتگو سنی کہ میرا دل بھی چاہیا کہ اس مجمع کے اندر انہاں لوگاں کے درمیان میں اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کر دیا. حضرت مرہ بن کعب کہتے تھے میں کھڑا ہوا اور میں وہ حدیث اس مجمع کے اندر پڑھی. وہ حدیث میں بھی تمہیں سنانی ہے اور اس حدیث کے اندر حضرت عثمان کی جو شان اور عظمت ظاہر ہوتی ہے اور نتیجہ اور سبق بھی میں تمہیں کر کے دسنا. مرہ بن کعب کہتے ہیں کہ اس مجمع کے اندر زمانے کے فتنے دیاں گلاں ہو رہی سن. ایک وقت آئے گا کہ فتنہ بھی زمین کے اندر اٹھے گا، فلاں فتنہ اٹھے گا، فلاں فتنہ اٹھے گا. مرہ بن کعب کہتے تھے میں انہوں نے کیا میں بھی تمہیں ایک حدیث سنانا. کہ اللہ دے پاک پیغمبر کی مجلس کے اندر میں بیٹھا سی اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے سن. اور اللہ دے محبوب زمانے کے فتنیاں کا تذکرہ فرما رہے سن کہ قیامت تو پہلے فتنہ بھی آئے گا، فلاں فتنہ آئے گا، فلاں فتنہ آئے گا. مسجد کے اندر اللہ کے محبوب بیان کر رہے سن. اور آپ نے دوران بیان ایک گل ارشاد فرمائی کہ اللہ کے نبی بیان فرما رہے تھے
بیان کے درمیان ہی آپ نے کہا کہ وہ بندہ جڑا سامنے گزر گیا ہے، مسجد دیا دیواراں بھی ادو چھوٹیاں سن، کچی مسجد سی، آپ نے فتنیاں کا تذکرہ کرتے ہویا دسیا کہ یہ بندہ جڑا سامنے وہ گزرے ہے، مرہ بن کعب کہتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گل کی، اسی ساریاں نے پیچھے دیکھا کیڑا بندہ ہے، جی میں کوئی اشارہ کراں کہ وہ جڑا فلاں آ کر کے بیٹھا ہے، تسی ساریاں نے پیچھے دیکھنا ہے کون ہے؟ مرہ بن کعب کہتے ہیں جدو اللہ کے نبی نے فرمایا نا یہ جڑا بندہ گزرے ہے، ایسی سارے نے پیچھے دیکھا کیڑا بندہ ہے، کہتے ہیں ایسی دیکھا ایک بندہ انہیں رومال یا چادر جو نہیں سر تے جی رومال لے کے گرمی چ لپیٹ لیتے ہیں، ایک بندہ سے گزردیا دیکھا کہ انہیں منہ لپیٹے ہیں اور گزر گیا سے، آپ نے فرمایا یہ بندہ جڑا گزرے ہے جدو فتنے عام ہو جان گے، ہر جگہ کوئی نہ کوئی فتنہ ہوئے گا، فرمایا اونا فتنیاں دے دن دے اندر ایک بندہ ہدایت پہ ہوئے گا۔ مرہ بن کعب کہتے ہیں میں پہچانیا نہیں بندہ کہڑا چادر جو انہیں ماریے منہ کے بک ماریا، کہتے ہیں میں مجمع چ اٹھیا، میں گیا قریب کہ میں ویکھاں تے صحیح بندہ کون ہے۔ مرہ بن کعب شام دے اندر اللہ دے نبی دی یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، ترمذی دے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ فرمایا جدو میں قریب اس بندے دے گیا جن دے متعلق اللہ دے نبی نے فرمایا کہ فتنیاں دے دن کے بندہ ہدایت تے ہوئے گا، تے جدو میں دیکھیا تے او نبی کے دوہرے داماد حضرت عثمان صاحب، اللہ نے نبی نے فرمایا کہ اس دن ایک بندہ ہدایت تے ہوئے گا، اور تسی سنے ہیں جدو حضرت عثمان کی شہادت ہوئی مدینے کے اندر کیسے کیسے فتنے باز خارجی باقی لوگوں نے مسجد نبوی کی نماز نہیں ہو رہی تھی، یہ حالات سب اس حدیث مبارکہ تو ثابت ہوا کہ جیدی ہدایت تے ہون دی گواہی اللہ دے نبی دے دے انہوں دنیا ساری گمراہ کرے لیکن وہ ہدایت یافتہ ہے۔ بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر کے کول ایک بندہ آیا شام کا، کوفے کا رہنے والا، وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے عثمان بدر کے بھی نہیں سی گیا، حضرت عمر کے بیٹے نے عبداللہ بن عمر کے حال میں پتہ ہے، وہ سی حضرت عثمان کا مخالف، اگلی گل کرتا ہے کہ تمہیں پتہ ہے جدو بیعت رضوان ہوئی سی عثمان ادو بھی نہیں سی اس بیعت کے اندر، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے،
کہتا ہے تمہیں پتہ ہے جدو بدر دے اندر بھگدڑ مچ گئی سی، نبی دے دندان شہید ہو گئے سی، عثمان احد چوں بھی ٹر گیا سی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پتہ ہے کہ ہن جیڑی گل کو آنا چاہتا سی، اندروں کہلوانا چاہتا سی، وہ اندروں بڑا خوش ہویا کہ میریاں ساریاں گلاں دی تصدیق عمر دے بیٹے نے کر دیتی ہے کہ عثمان ایک دے سی۔ یہ بخاری دے اندر ہے۔ جدو دی گل پوری ہو گئی کہ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے ہن میرا جواب بھی سن، تو گل ادھی سنی ہے، پوری نہیں سنی۔ عثمان دے مخالف نے تینوں ادھی گل دسی ہے، پوری گل نہیں دسی۔ تو کہنا ہے کہ عثمان بدر دے اندر نہیں گیا، میں بھی کہنا بدر چ نہیں گیا، لیکن تینوں پتہ ہے کس وجہ تو نہیں گیا؟ جدو نبی بدر چ گئے تے نبی دی بیٹی رقیہ بیمار سی، اور رقیہ حضرت عثمان دے نکاح دے اندر سی۔ اللہ دے نبی نے منع کیتا سی کہ عثمان تو بدر دے اندر نہیں جانا، تو میری بیٹی رقیہ دی تیمارداری کرنی ہے۔ کہ تینوں پتہ ہے جدو بدر دا مال غنیمت تقسیم ہویا، اس مال غنیمت جو اللہ دے نبی نے عثمان دا حصہ بھی کٹیا سی۔ عثمان میرے کہنے تے شریک نہیں ہویا، میری بیٹی دی خدمت کرنے دی وجہ تو اس مال غنیمت جو عثمان دا حصہ بھی الگ کر دے ہو۔ اور تو کہتا ہے عثمان کہتے ہی زبان چھیڑی سی، کہ تینوں اگلی گل کا نہیں پتا کہ عثمان کے مکے دے اندر گرفتار ہو گیا سی۔ صلح حدیبیہ دے موقع تے کہ عثمان کیویں آ سکتے سن اس بیت کے اندر، اور تینوں نہیں پتا کہ اللہ دے نبی نے اپنے ہاتھ نو عثمان کا ہاتھ کیا سی۔ یہ جواب دے رہے ہیں حضرت عمر دے بیٹے، یا میں دوسرے لفظوں کے اندر کہاں کہ عثمان کا دفاع کر رہے ہیں عمر دے بیٹے، کہ عثمان احد چوں دوڑ گیا۔ آج بھی بتھیرے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عمر کے بیٹے نے کہا کہ قرآن نہیں پڑھیا، اِنَّ مَسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، کہ قرآن نے آئے، قرآن دے اگلے الفاظ نے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ، اللہ نے انہوں معاف کر دیا، کہ رب تے انہوں معاف کر چکے ہیں، لیکن تو اجے بھی معاف نہیں کر رہا۔ یہ حضرت عثمان کہ جنہ کا دفاع اللہ بھی قرآن دے اندر کرتا ہے، نبی بھی اپنے فرمان دے اندر کرتے ہیں، صحابہ اور صحابہ کی اولاد بھی کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم شہادت کے پرسوں اتوار میں ملا 18 ذوالحجہ الصلح، اتنی مظلومانہ شہادت ہے، میں بھی دسنا ہے اس مختصر وقت کے اندر، اور حضرت عثمان کا مقام کی کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے سر منبر کے ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے، حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں
میں اللہ دے محبوب نو ممبر تو اترتے سنیا جدو نبی ممبر تو اتر رہے سن یہ موقع کیڑا سی جدو اللہ دے نبی نے یہ بیان کیتا فرماتے نے اس موقع تے جدو جیش اسرا غزوہ تبوک دے اندر مسلماناں نو مال دی ضرورت سی سواریاں دی ضرورت سی مسلماناں نو ہتھیاراں دی ضرورت سی اینو جیش اسرا کہندے نے جیش کہندے نے لشکر نو اسرا کہندے نے تنگ دست نو کہ تنگ دستی والا لشکر سی غزوہ تبوک دے اندر جان والا اللہ دے محبوب پیغمبر مسجد دے اندر منبر تے بیٹھ کے اعلان کر دینے میرے مجاہدین نے گرمی دے اندر غزوہ تبوک بڑے گرم موسم دے اندر ہویا سی غزوہ تبوک دے سفر دے اندر صحابہ نے اونٹاں دیاں اوجڑیاں سینے تے رکھ رکھ کے اپنے کلیجیاں نو ٹھنڈا کیتا سی بڑی تنگی دا سفر سی بڑی تنگی دے حالات سن اللہ دے نبی مسجد دے اندر اعلان کر دینے میرے مجاہدین کول سواریاں کوئی نہیں میرے مجاہدین کول ہتھیار کوئی نہیں میرے مجاہداں دے کول مال کوئی نہیں او مدینے دے مالدارو او مدینے دے سیٹھو مدینے دے غنی حضرت عثمان نو غنی کیا جاتا ہے غنی عربی دے اندر کہتے نے سیٹھ نو عثمان مدینے دے سیٹھ سن عثمان میرے نبی دے سیٹھ سن اللہ دے نبی نے مسجد دے اندر اعلان کیتا جیش اسرا دے تعاون لئی چندہ منگیا عثمان کھڑے ہوندے نے اس مجمع دے اندر اور کہتے نے اللہ دے نبی 100 اونٹ ترمذی دے اندر حدیث موجود ہے ابن ماجہ دے اندر مشکات دے اندر بھی فرمایا عثمان 100 اونٹ دے گا اور اونٹ بھی خالی نہیں ہون گے مال تے نال غلے تے نال لدے ہوئے اونٹ عثمان چندے جے دے گا آپ نے فرمایا عثمان قبول نے بیٹھ جا فرمایا کوئی اور بندہ کھڑا ہو گیا مجمع اللہ دے نبی چندہ مانگے دوبارہ جب دیکھا کوئی نہیں کھڑا ہوا عثمان پھر کھڑے فرمایا اللہ دے نبی 200 اونٹ اور دیا بمائے ساز و سامان دیا آپ نے فرمایا عثمان قبول میں بیٹھ گیا فرمایا ابھی کوئی اور بندہ حصہ پانا چاہتا ہے پھر عثمان کھڑے ہوئے تیسری مرتبہ فرمایا اللہ دے محبوب 300 اونٹ مزید دیا گا اور بمائے ساز و سامان دیا کتنے ہو گئے 600 اونٹ ساز و سامان دینا یہ اللہ دے نبی منبر کے کھڑے ہو کے اعلان کر رہے سن چندے دا اور عبد الرحمن ابن خباب جنہی حدیث بیان کر رہے ہیں اور اس حدیث دے الفاظ سننا عبد الرحمن کہتے نے رأیتو میں دیکھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے محبوب اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نو میں دیکھیا مسجد دے اندر علل المنبری آپ منبر تے موجود سن ینزل علل المنبری آپ منبر تو اتر رہے سن اور بڑے خوش سن بڑے مسکرا رہے سن کہ آج عثمان نے
میں محمد دا دل راضی کر دیتا اج عثمان نے اپنے مال نو میں محمد دے لشکر تے قربان کر دیتا اج عثمان نے اپنی تجوریاں دے منہ نبی دے وفاداراں نے نبی دے جانثاراں نے کھول دیتے نے اور جملہ سننا اللہ دے نبی دا حضرت عبد الرحمن کہندے نے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینزل علی المنبر میں اللہ دے رسول نو منبر تو اترتے ویکھیا ایسے خوش قسمت لوگ سن جنہاں نے نبی نو منبر تے بھی ویکھیا منبر تو اتردیاں بھی ویکھیا فرمایا وہو یقول اللہ دے نبی فرمائے سن منبر تو اتردیاں ما علی عثمان ما عمل بعد هذه آج تو بعد عثمان دا کوئی عمل بھی نقصان نہیں دے گا مطلب نہیں فرمایا دو باری اللہ کے نبی نے جملے تھے حضرت عبد الرحمن بن خباب کہتے ہیں کتنی بڑی فضیلت حضرت عثمان واسطے کہ اللہ دے نبی نے اعلان کر دیتا کہ عثمان نے مینوں راضی کر دیتا ہے اور رب عثمان کو کدے ناراض نہیں ہوئے گا پھر میرے دوستو حضرت عثمان گھر جاندے نے 600 اونٹ دے دیتے نے بمارے ساز و سامان دیتے نے ترمذی کے اندر ایک دوسری حدیث موجود ہے عثمان گھر جاندے نے 1000 درہم چاندی دے سکے سن چاندی دے سکے 1000 درہم ایک جھولی چے پا کے لے آتے تھے 1000 درہم لے آتے نبی مسجد کے اندر ہی بیٹھے سن حضرت عثمان نے 1000 درہم کی جھولی چے نبی دی جھولی چے پا دیتے اپنی جھولی چوں نبی کی جھولی دے اندر 1000 درہم پا دیتے اور میرے وال دیکھنا حدیث دے اندر جڑا انداز صحابی بیان کر رہے ہیں اما عائشہ راویہ کی حدیث کی ہے کیونکہ نال ہی اما عائشہ کا حجرہ سی مسجد دے نال پردہ اٹھاندے سن تے سارا منظر دیکھدیاں سن اور مانگیاں نے عثمان نے 1000 درہم اپنی جھولی چوں اپنے پلے چوں نبی دی جھولی دے اندر پا دیتے نے اللہ دے محبوب دی جھولی دے اندر 1000 درہم نے نبی جو ہتھاں دے اندر درہم لیندے نے جو ایک مرتبہ اس ہاتھ دے نال کر دے نے پھر دوسرے ہاتھ دے نال کر رہے نے جویں خوش ہو کے بچے کھیل دے نے اللہ دے محبوب درہم ہاتھ دے اندر لے کے جھولی چے پا رہے نے جملے سننا نبی نے فرمایا ما ذرہ عثمانا ما ذرہ عثمانا ما عمل بعد اليوم آج تو بعد عثمان دا کوئی عمل بھی نقصان نہیں پہنچائے گا ضرر کہتے ہیں تکلیف نقصان فرمایا ما ذرہ عثمان والی تو بعد کوئی ضرر کوئی تکلیف کوئی پریشانی کوئی نقصان نہیں ہوئے گا ما عمل بعد اليوم مرتين آج تو بعد عثمان جو عمل بھی کرے گا اتنے اللہ دے نبی خوش ہوئے لیکن اتنے مظلوم انسان نے حضرت عثمان کہ جس وقت سارے مدینے کے لوگ حج پہ گئے ہوئے سب ذوالحجہ کے اندر 18 ذوالحجہ کو شہادت ہوئی چند صحابہ مدینے کے اندر سن
باقی سارے مکے گئے ہوئے سن کہ باغی جڑے سن باغی صحابہ دے دشمن لوگ جڑے سن انہاں نے مدینے کو گھیر لیا. حضرت عثمان جمعہ پڑھان واسطے منبر تے آئے. انہاں نے مسجد کے اندر کھڑے ہو کے مسجد کے شور پا کے مسجد کی بے حرمتی کی کہ عثمان تینوں جمعہ نہیں پڑھان دیا. حضرت عثمان نے انہاں کی گل تے کوئی توجہ نہیں دی، اپنا بیان جاری رکھیا. اسی کئی مرتبہ سنیا نہ تفصیل کے اندر نہیں آتا. ایک باغی نے پتھر چکیا زمین تو فرش تو، کچی زمین سی ادو مسجد نبوی دا فرش بھی، اور حضرت عثمان دے ماریا پیشانی تے لگیا. پتھر لگیا تے حضرت عثمان دا خون نکلیا. اس خون نکلنے دی وجہ جو چکر آیا حضرت عثمان منبر تو گئے. چند صحابہ مدینے دے اندر موجود سن. حضرت عثمان کو اٹھایا قصر خلافت دے اندر، حضرت عثمان دے گھر پہنچایا. ان باغیاں نے مسجد نبوی تے قبضہ کر لیا. کہندے نے عثمان مسجد دے اندر جمعہ نہیں پڑھا سکدا، عثمان مسجد دے اندر نہیں آ سکدا. مسجد دا محاصرہ کر لیا، مسجد دا محاصرہ کر لیا. کہندے نے جنہیں نماز پڑھنی اپنی اپنی پڑھے گا، عثمان نو امامت کرن نہیں دیاں گے. حضرت عثمان دی امامت تو بغیر مسلمان کسے نو امام مننا نہیں سی چاہتے. حضرت علی بھی موجود سن مدینے دے، لیکن وہ بھی حضرت عثمان کے پابند سن. انہوں نے اجازت منگی سی کہ حضرت اجازت دیو انہاں کو تے میں سبق سکھا دیں گا کہ جنہاں نے مسجد کا تقدس بھی پامال کیتا، جنہاں نے منبر رسول دی بھی توہین کی تھی اور منبر دے اوپر داماد رسول دی بھی توہین کی تھی. لیکن حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، کیونکہ میں اپنی وجہ تو مدینے کے اندر بدامنی پیدا نہیں ہو گیا. حضرت علی خاموش ہو گئے کیونکہ امیر دے پابند سن، امیر دی اطاعت اور حکم دے پابند سن. اور باغیاں نے اگلا اعلان کر دیا، عثمان مسجد نبوی چ اپنی نماز بھی نہیں پڑھے گا، اسی یہ گھروں بھی نہیں نکل دیا. مختصر ہے کہ 40 دن گزر گئے. 40 دن معمولی گل نہیں، سوا مہینہ گزر گیا. باغیاں نے اعلان کر دیتا عثمان تک کوئی پانی نہیں پہنچائے گا، کوئی کھانا نہیں پہنچائے گا، عثمان کی کوئی ملاقات نہیں کرے گا. 40 دن حضرت عثمان اپنے گھر کے اندر نظر بند، صبح بندی بھی، نظر بندی بھی، ضلع بندی بھی، علاقہ بندی بھی، ساریاں پابندیاں لا دی تھیں. حضرت عثمان اپنے گھر کے اندر تھے اور اس وقت مشورہ کرتے ہیں چند اپنے دوستوں کے ہاتھ، جنہاں دے اندر حضرت علی بھی، حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ بھی اور چند اور چیدہ صحابہ کہ حضرت عثمان مشورہ لیندے نے دسو کی کریے. باقی سارے مسلمان مکے گئے ہوئے تھے حج واسطے، حج دے دن سن کہ یہ باغی پورے مدینے کا عمل خراب کر رہے ہیں، مسجد نبوی دے ماحول کو خراب کر رہے ہیں. کہ حضرت علی نے مشورہ دیتا کہ حضرت جو تسی حکم دیو گے لڑنا ہے، اسی لڑنے واسطے تیار. اگر مقابلے کا حکم دیو گے مقابلے لیے تیار، خاموش رہن کا حکم دیو گے صرف آدھے حکم کے آمین کون. اور اگر تسی مدینہ چھڈنا چاہتے ہو، کسی اور شہر جانا چاہتے ہو، اسی تانوں محفوظ طریقے دے نال ملک شام پہنچا دیں گے کہ شام دے اندر امیر معاویہ گورنر نے اور معاویہ کے سامنے انہاں باغیاں دی چل نہیں سکتے. حضرت عمر کے بیٹے نے جڑا مشورہ دیتا ہے وہ مشورہ سننا. حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ مفسر قرآن نے اور صحابہ دے اندر بہت بڑے مفتی نے،
انہوں نے کہا عثمان تسی سارے بزرگ ہو، سارے والد دے دوست ہو، سارے چچا، میں تمہیں مشورہ دیاں گا کسی صورت بھی تسی مصلی امامت نہیں چھوڑنا، تسی مصلی امامت نہیں چھوڑنا، ورنہ قیامت تک طبقات ابن سعد اٹھا کے دیکھنا، تاریخ کی معتبر کتابیں، اور اسی طرح البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی پڑھ کے دیکھنا، حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں عثمان امامت انہاں باغیاں دے کہن تے نہیں چھڈنی، ورنہ کل قیامت تک لوگاں دا وتیرا بن جائے گا کہ جہدے نال تھوڑا اختلاف ہویا انہوں کہن گے تینوں امامت نہیں کران دینی، اور حدیث سننا عثمان کہتے ہیں میں اللہ دے پاک پیغمبر کولوں سنیا سی، حدیث ترمذی دے اندر موجود ہے، فرمایا اللہ دے نبی نے مینوں کہا سی لعل اللہ یا عثمان، اے عثمان اللہ تینوں یقمیسو کا قمیصا، تینوں امامت کے خلافت دی قمیص پہنائے گا، فَإِنْ أَرَادُوكَ لوگاں دا ارادہ ہوئے گا، لوگ یہ جان گے عَلَىٰ خَلْعِهِ کہ تیرے کولوں امامت دی قمیص اتروا لیں، تیرے کولوں خلافت دی قمیص اتروا لیں، فَلَا تَقْلَعْ لَهُ لَهُمْ فَلَا تَقْلَعْهُ لَهُمْ، عثمان تو انہاں دے کہن تے ایک قمیص نہیں اتار دی، فرمایا میرے نبی نے مجھے پہلے کہہ دی میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن انہاں باغیاں دے کہن تے نبی دا مصلی نہیں چھوڑا، اور لڑنے کی بھی اجازت نہیں دیا کہ لڑنا بھی نہیں۔ چنانچہ جو 40واں دن آیا حضرت عثمان نے خواب دیکھا، اور خواب کے اندر اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی، اللہ کے نبی نے سلام کیتا، حضرت عثمان نے جواب دیتا، زبان کھڑا گئی 40 دن پیاسے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں عثمان کی گل ہے تیری زبان لڑکھڑاتی ہے؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی 40 دن گزر گئے، مدینے والیاں نے پانی بند کر دیتا، انہاں مدینے دے باغیاں نے کھانا بند کر دیتا، عثمان نو پوچھتے ہیں نبی عثمان پھر تیرا گزارا کیویں ہوندا ہے؟ عثمان کہتے ہیں اللہ دے محبوب جدو پیاس تنگ کر دیے میں قرآن دی تلاوت شروع کر دیتا، میں قرآن پڑھدا جانا پیاس بجھدی جاندی ہے، جدو مینوں بھوک تنگ کر دیے میں کھڑے ہو کے نفل شروع کر دینا، اور نماز رب دے نال گلاں ہوندیاں نے، نماز دے اندر رب دے نال گلاں ہوندیاں نے، میں نماز پڑھدا جانا تے میری بھوک مٹدی جاندی ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان بس ٹھیک ہے، ہن تیاری کر لے، جیڑا روزہ تو 40 دن تو رکھیا ہے نا یہ دی افطاریاں تو ساڈے نال کرے گا۔ حضرت عثمان سمجھ گئے کہ ہن صبح میری شہادت ہوئے، حضرت عثمان کا آخری خطبہ ترمذی کے اندر بھی امام ترمذی نے نقل کیتا ہے، طبقات ابن سعد کے اندر بھی، البدایہ والنہایہ کے اندر بھی کہ حضرت عثمان اپنے مکان کی چھت پہ چڑھ گئے، اور باقی سارے مدینے کی گلیاں کے اندر پھر رہے سن، حضرت عثمان نے چھت پہ کھڑے ہو کے اعلان کیتا باقیوں میری گل سنو، میں تواڈے کولوں پانی نہیں مانگدا، روٹی نہیں مانگدا، میں تواڈے کولوں چند گلاں پوچھنیاں نے، مینوں صرف انہاں گلاں دا جواب دے۔
مزید اندر حضرت عثمان کا خطبہ موجود ہے، خطبہ عثمانی، اور جناب عثمان کا ایک آخری خطبہ سی زندگی کے اندر۔ حضرت عثمان کے کہن کے گل سنن نہیں اور سارے باغی گلی کے اندر جمع ہو گئے۔ عثمان اپنے مکان کی چھت پہ کھڑے نے اور کہتے ہیں یا ایھا الناس، لوگوں میں تانوں ایک گل پوچھدا، جو نبی نے مسجد دے اندر، اس مسجد دے اندر، جس مسجد دے اندر اج تسی مینوں جان نہیں دیندے، جنگے دا اعلان کیتا سی جیش اسرا واسطے، کیا عثمان نے اپنے مال نو نبی دے اعلان تے قربان نہیں سی کیتا؟ دسو مینوں جواب دیو۔ سارے کہندے نے کیتا سی۔ عثمان کہتے نے پھر نبی نے یہ بھی کہا سی کہ عثمان تو اج تو بعد جڑا عمل بھی کرے گا رب تیرے اس عمل کا مواخذہ نہیں کرے گا۔ سارے چپ کہ ہاں کیا سی کہ چپ بھی تصدیق ہوتی کہ حضرت عثمان نے فرمایا اچھا اگلی گل دسو، یہ مسجد کے اندر تسی مینوں جان نہیں دیتے، یہ مسجد تنگ ہو گئی سی، نمازی زیادہ ہو گئے سن، تے اللہ کے نبی نے اعلان کیتا سی، دسو بھئی کیڑا بندہ مسجد دے نال دا پلاٹ مسجد دے نام وقف کرے گا؟ باغیوں دسو مجمع دے اندر کون کھڑا ہویا سی اور اس نال دے پلاٹ نو خرید کے مسجد دے نام وقف کرنے والا کیا عثمان نہیں سی؟ کہ سارے باغی خاموش نے کہ آج اس عثمان کو تسی مسجد دے اندر نماز پڑھن نہیں دیتے، جس مسجد کی توسیع کر کے دینے والا عثمان سی۔ اور باغیوں دسو جدو مدینے دے اندر ایک میٹھے پانی دا کنواں سی جنوں بیرے روما کہتے نے، اور وہ کنواں ایک یہودی کی ملکیت سی، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا سی کہ کیڑا بندہ اس میٹھے کنویں نو خرید کے اس یہودی دے کولوں عام لوگوں نے وقف کر دے گا، اس کنویں نو خرید کے کیا عثمان نے لوگوں نے وقف نہیں سی کیتا؟ سارے چپ نے۔ اور باقیوں دسو جواب دیو، عثمان پورے مدینے نو پانی پلائے لیکن اج تسی عثمان کو پانی پین نہیں دیتے، عثمان مسجد نبوی کی توسیع کرائے، اج عثمان کو مسجد سے نماز نہیں پڑھن دیتے، عثمان نبی کے لشکر کے مال خرچ کرے، اور نبی دنیا کے اندر 18 مرتبہ کہیں عثمان فی الجنہ، جنہیں جنتی دیکھنا ہوئے اور عثمان کو دیکھے، کیا اللہ کے نبی دے اے فرمان تسی نہیں سنے؟ اور باقیوں میرے انہاں سوالوں کا جواب دے کہ پورے مجمع کے اندر ایک خاموشی سی، کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت عثمان نے فرمایا میں تواڈے کول تصدیق ہی کروانی سی، کیونکہ تواڈے کول جواب ہوندا تے تسی جواب دیندے، مینوں تصدیق مل گئی کہ اے سب کچھ جو میرے نبی نے کہا سی تواڈی خاموشی تصدیق ہے کہ تسی انکار نہیں کر سکتے۔ پھر اگلے دن صبح ہوئی کہ 4 باغی حضرت عثمان دے گھر داخل ہو گئے، دیوار پھلانگ کے۔ حضرت علی نے اپنے دونوں بیٹے حسن اور حسین حضرت عثمان کے پہرے پہ کھڑے کیتے ہوئے سن کہ اپنے چچا کا پہرا دیو، کوئی باغی حضرت عثمان کے حملہ نہ کر سکے۔ باغیاں کو پتہ سی کہ علی دے بیٹے پہرے پہ کھڑے نے، جنت دے جواناں دے سردار کھڑے نے، جنت دے شہزادے کھڑے نے، جدوں تک علی دے شہزادے کھڑے نے اسی عثمان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے باغی دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے حضرت عثمان پہ حملہ کیتا۔ ایک باغی نے لوہے کا سریہ ماریا سر پہ، سر پھٹ گیا، خون اللہ کے قرآن کے ورقیاں تے گریا۔ عثمان قرآن کی تلاوت کر رہے سن، پہلے سپارے کا آخری رکوع سی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ الْفَاسَن،
جنہاں لفظاں تے حضرت عثمان دا خون گرے اور آج بھی مدینے دے اندر وہ قرآن محفوظ ہے لائبریری دے اندر جس قرآن تے حضرت عثمان دا خون گرے سی الفاظ کی نے فسا یکفی قوم اللہ اذا ترجمہ کیے فسا یکفی قوم اللہ کہ تواڈے مقابلے تے میرے لئے اللہ کافی ہے۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوندی 18 ذوالحجہ نو آج 16 ذوالحجہ عثمان شہید ہو گئے کہ عثمان کی شہادت تو بعد باقیاں نے اعلان کر دیتا اسی عثمان دا جنازہ نہیں پڑھان دیاں گے۔ 3 دن حضرت عثمان کی میت رکھی نہیں گھر میں، باغیاں نے نہیں پڑھان دیتا، حضرت علی کی موجود نہیں، حضرت عثمان کا حکم سی کہ لڑنا نہیں، مدینے دے اندر بدمنی نہ ہوگی۔ 3 دن تو بعد سیدہ ام حبیبہ نبی کی سوچا میری تو تواڈی ماں نبی کی بیوی حضرت معاویہ کی حقیقی بہن سیدہ ام حبیبہ جناب عثمان کی کزن حضرت عثمان کی بھی بہن لگدیاں سن کہ مسجد نبوی دی چھت تے پوڑیاں تے کھلو کے کہندیاں نے باغیہ عثمان میرا بھائی سی، اگر تسی عثمان دا جنازہ نہ پڑھان دیتا تے میں محمد دی بیوی خود دے کفن دفن دا انتظام کرا۔ باغیاں نے کیا اجازت ہے، لیکن 3 بندیاں تو زیادہ 4 بندیاں تو زیادہ کوئی شریک نہیں ہوئے گا، 4 بندیاں تو زیادہ جنازے سے شریک نہیں ہوئے گا۔ رات دی تاریکی دے اندر جنازہ ہوئے گا، رات دی تاریکی دے اندر ہویا، 4 بندیاں تو زیادہ شریک نہیں ہوئے، اور آج بھی حضرت عثمان کی قبر جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ نبی دا قبرستان بھی جنت ہے، نبی دا قبرستان بھی جنت، نبی دا روزہ بھی جنت، نبی دا مدینہ بھی جنت، نبی دا قبرستان بھی جنت ہے۔ قبرستان کے اندر آج حضرت عثمان کی قبر جنت البقیع کے اندر موجود ہے۔ آج تواڈے ملک پاکستان کے اندر 18 ذوالحجہ میں صحابہ دے دشمن عید مناتے نے، عید غدیر، عید غدیر۔ اگر یقین نہ آوے تو شہر جاؤ گے نا تو بینر لگے نظر آ جائیں گے جشن عید غدیر کی 18 ذوالحجہ، اور کی کہتے ہیں کہ آج علی کو علی دا حق مل گیا، انہاں ظالماں تو جان چھٹ گئی جنہاں نے علی کے پہلے نمبر تے قبضہ کیتا ہویا سی، اسی آج عید غدیر منا رہے ہیں۔ حضرت عثمان اتنے مظلوم نے کہ دیکھو انہاں کی شہادت تو بعد بھی انہاں دا دشمن عید غدیر مناتا ہے۔ ساڈے کئی سنی مسلمان بھی انہوں نے سٹیٹس لائے ہوتے ہیں، میں خود دیکھے نے سنی نوجوانوں دے فیس بک تے سٹیٹس ہوتے ہیں اور یوٹیوب تے واٹس ایپ تے کہ جشن عید غدیر مبارک، حالانکہ انہوں نے لائیوی دے اندر کام کیتا ہے، لیکن میں تمہیں دس رہا عید غدیر حضرت عثمان کی شہادت تے دشمنان صحابہ مناتے ہیں۔ اس لیے لائیوی دے اندر اس گناہ سے کدے شریک نہ ہونا۔ اسی حضرت علی کی خلافت نو بھی مانتے ہیں، علی کی خلافت بھی سارے سر کا تاج ہے، علی دیاں جتیاں بھی سارے سر کا تاج نے، حضرت علی کے پیراں کی خاک ساری اکھاں کا سرما ہے، لیکن علی دا مقام جو اللہ کے نبی نے بیان کیتا ہے اس مقام پہ اسی علی کو بیان کرتے ہیں، اور جو مقام عثمان دا اللہ کے نبی نے دسیا اسی حضرت عثمان دا وہ مقام بھی بیان کرتے ہیں۔ 18 ذوالحجہ حضرت عثمان کا یوم شہادت ہے، اور حضرت عثمان کے یوم شہادت کو سرکاری سطح سے منانا جانا چاہیے، کیونکہ منانا جانا چاہیے کہ جس طرح قائد اعظم کا دن منایا جاتا ہے، علامہ اقبال کا دن منایا جاتا ہے، 6 ستمبر یوم دفاع منایا جاتا ہے، اسی طرح 5 فروری یوم کشمیر منایا جاتا ہے، 1 مئی یوم مزدور منایا جاتا ہے۔ ایک خلفائے راشدین
ساڑھے محسن نے اسی طرح 18 ذوالحجہ جو نے عثمان بھی منانا چاہیے تاکہ ساری نسلوں کو پتہ لگے کہ 18 ذوالحجہ حضرت عثمان کی شہادت ہے اور عثمان نبی کے دوہرے داماد نے، عثمان ذوالنورین نے، عثمان نبی کے سیف نے، عثمان مدینے کے سیف نے، عثمان حضرت علی کے ہم زلف نے، جنہوں پنجابی کے اندر سانو کہتے ہیں کہ علی کے ہم زلف عثمان نے، نبی کے دوہرے داماد عثمان نے، مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ عثمان نے، امیر المومنین عثمان نے، مظلوم مدینہ عثمان نے، اور نبی کے مسلح کے مظلومیت کے نال وقت گزارنے والے عثمان نے، 18 ذوالحجہ نو شہید ہونے والے حضرت عثمان نے، اور سنی حضرت عثمان کو سلام پیش کرتے اسی ہائے ہائے نہیں کرتے، اسی واہ واہ کرتے اسی حضرت حسین کی شہادت کے بھی کہتے ہیں واہ حسین، جو بچہ بھی کمال کا کام کرے کہتے ہیں واہ کمال کر دیتا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت بھی با کمال ہے اور حضرت عثمان کی شہادت بھی با کمال ہے۔ اسی حسین نو بھی کہتے ہیں واہ حسین اور اسی عثمان نو بھی کہتے ہیں واہ حسین واہ عثمان، کہنا چاہیے بس میرے آخری جملے میں واہ واہ غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی قربان جاؤں کرتے ہیں قربان جاؤں کرتے ہیں کرسی تیرا حیا غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی تو جامع القرآن ہے تو بیت رضوان ہے تو جامع القرآن ہے تو بیت رضوان ہے تیری بلند ہی شان ہے اشرام مبشرہ میں تو ہے اشرام مبشرہ میں تو ہے شامل ہے دلربا غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی داماد ہے رسول کا داماد ہے رسول کا داماد ہے رسول کا بہنوں کو بطول کا بہنوں کو بطول کا خالو ہے علی کے دھول کا خالو علی کے دھول کا تو رشتے میں ہے باخدا تو رشتے میں ہے باخدا ہم زلف مرتضی ہم زلف مرتضی غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی آقا کا منظور نظر آقا کا منظور نظر داماد تم آقا سسر آقا کا منظور نظر آقا کا منظور نظر داماد تو آقا سسر داماد تو آقا سسر آقا کی تو لگتے جگر آقا کی تو لگتے جگر کلثوم اور رقیہ ہیں تیری بیویاں با وفا غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی وہ لوگ بے ضمیر ہیں وہ لوگ بے ضمیر ہیں جو مناتے عید غدیر ہیں کہتے ہو بے شک کلمی پڑھی ہے میں نے یہ احساس ہے اور پڑھنے والوں زیادہ پسینہ میں آ رہے لیکن انشاءاللہ یہ حضرت عثمان کی محبت کے اندر کہ ساڈا پسینہ بھی کل ساڈی نیکیاں سے تلے گا وہ لوگ بے ضمیر ہیں جو مناتے عید غدیر ہیں انسان نہیں خنزیر ہے انسان نہیں خنزیر ہے تیری شہادت یوم پر کرتے ہیں جو دغا غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی واہ واہ غنی حق سچ کی ہے پہچان تو حق سچ کی ہے پہچان
تو حق سچ کی ہے پہچان تو ہے ناشر قرآن تو ہے ناشر قرآن تو میرا دین تو ایمان تو میرا دین تو ایمان تو لوگوں ان کی ناموس پر لوگوں ان کی ناموس پر ہو جائیں گے پیدا بنی واہ واہ بنی واہ واہ بنی واہ واہ بنی واہ واہ بنی داماد ہے رسول کا داماد ہے رسول کا واہ واہ بنی واہ واہ بنی 18 سے لجا شام 5 بجے نال والے چوک تو لے کے گھنٹہ گھر تک اہل سنت و جماعت سنی علماء کوثر کے تحت حضرت عثمان کی شہادت ہے ایک جلوس ہوئے گا اور جلوس کا مطالبہ ہوئے گا عمل جلوس ہوئے گا ایک مطالبہ ہوئے گا کہ حضرت عثمان کا یوم شہادت سرکاری سطح پہ منایا جائے وزیر اعظم بھی بیان جاری کرے حضرت عثمان کی فضیلت کے اندر صدر پاکستان بھی بیان جاری کرے اسی طرح بڑے بڑے جتنے بھی آرمی چیف بھی بیان جاری کرے کہ حضرت عثمان نے شہید ہو کر کے دسے کہ ملک کا امن ضروری ہے اگر شہادت ملتی ہے مل جائے لیکن حضرت عثمان نے مدینے کے اندر بدامنی نہیں ہو دی اس لیے امن کے دائی نے حضرت عثمان تمام لوگ اس جلوس کے اندر شامل ہو کے اپنی آخرت کا سامان کر لو اللہ پاک سانو عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ